أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا توضأ مسح وجہہ بطرف ثوبہ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام وضو فرماتے تو اپنے ایک کپڑے کے کنارے سے اپنے چہرہ مبارک کو پونچھ لیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے صحابہ کا نبی علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو بغور مشاہدہ کرنا، یاد رکھنا، عمل میں لانا اور پھر منوعاً اس کو آنے والی امت کی جانب منتقل کر دینا، یہ ظاہر اور ثابت ہو رہا ہے۔ دیکھیے صحابی کیسے صراحت سے اس عمل کی نسبت کہ نبی علیہ السلام وضو کے بعد تو آپ علیہ السلام کے مبارک چہرے پر وضو کا پانی نظر آ رہا ہوتا تھا، چہرہ مبارک وضو کے پانی سے تر ہو جاتا، تو کیا اس کو خشک کرتے تھے یا نہیں، اور پھر اس کے لیے کون سا کپڑا استعمال کرتے تھے اور کیسے کیا آپ نے؟ تو صحابی نے سیدنا معاذ نے اس بات کو بھی محفوظ کیا اور نقل کیا، اور یہ اس حدیث شریف کا مصداق بنے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها، کہ خوش و خرم رہے، تر و تازہ رہے میرا وہ امتی جو میری اس بات کو سنے، اس کو یاد کرے، اس کی محافظت کرے، حفاظت کرے، اور پھر اس کو آگے منتقل کر دے ویسے ہی جیسا کہ اس نے سنا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام وضو فرمانے کے بعد اپنے کسی کپڑے، چادر وغیرہ سے اور اس کے کنارے سے ہی اپنے مبارک چہرہ کو پونچھ لیا کرتے تھے۔ سیدہ کائنات اما جان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے وضو کے بعد اعضائے وضو کو پونچھنے کے لیے ایک مستقلاً کپڑا موجود تھا، جس کو آپ علیہ السلام اس مبارک کام میں استعمال فرماتے تھے، اور بعض روایات میں رومال کا ذکر بھی ہے۔ تو کپڑا مستقل بھی رہتا، اور کبھی کبھی آپ علیہ السلام کسی کپڑے کے کنارے سے بھی یہ کام لے لیا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام دین کے کسی معاملے میں تکلف نہیں برتتے تھے، جو چیز دستیاب ہوئی اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے استعمال کر لیا، کوئی تکلف نہیں۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں اسوہ یہ ہے کہ ہم پونچھ لیں، اور اس کے لیے اعضائے وضو کو پونچھ لیں، اور اس کے لیے رومال ہو، اور اگر ایسا نہیں کہ چادر وغیرہ کے کنارے سے ہی، کسی کپڑے کے کنارے سے ہی اس کو پونچھ لیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام سے یہ چیز ثابت ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، اور نبی علیہ السلام کے ہر سنت کو سیکھ سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وضو کا باب اور اس کے مباحث چل رہے تھے، اور اس پر ختم ہوا،
اور پھر دوسرا کلمہ پڑھنا وضو کے بعد مستقل عمل ہے کہ وضو کے بعد کچھ نہ کچھ اللہ کی یاد ہو، ذکر ہو۔ چنانچہ وہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، امام مسلم اور ترمذی کے حوالے سے سیدنا عمر نے جو فرمایا تھا کہ جو آدمی دوسرا کلمہ پڑھ لے، اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد دوسرا کلمہ پڑھ لے، الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ من ایہا یدخل شاء، کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے یہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور پھر نبی علیہ السلام یدخلها من ایہا شاء، جو نبی علیہ السلام سے یہ حدیث موجود کہ الا فتحت له، کہ دوسرا کلمہ پڑھ لیا، الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ، کہ جو اچھا وضو کرے، فیبلغ او فیسبغ الوضوء، کہ اچھا وضو کرے، ثم یقول، اس کے بعد کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ یدخلها من ایہا شاء، کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے مرضی چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور امام ترمذی نے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ یہ دعا بھی پڑھ لے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے، رجوع کرنے والوں میں سے بنا، اور خوب پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے بنا۔ تو یہ بھی مسنون دعا ہے اور اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کا عمل نفل پڑھنے کا تھا، جس کو ہم تحیۃ الوضو سے تعبیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر پھر کل بات کریں گے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔